بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارا اخلاق کیسا ہو ڈے 3 میں۔ اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ 2 ڈے ہم نے 2 دن مکمل کر لی، آج تیسرا ہے۔ اور آج کا سیشن شروع کرتے ہیں، اور حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا پڑھتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق، کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے ایک دوسرے کو۔ یہ دوسرا ڈے 2 میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ پھر اس میں سلام کا معنی بھی سیکھا تھا، ہم نے جانا تھا کہ السلام علیکم کہنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے، یعنی جب راستے سے گزرتے تو چھوٹوں کو سلام کرتے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص کے درمیان اگر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ان میں سے وہ بہتر ہے جو سب سے پہلے سلام میں پہل کر، یعنی جو سلام کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور جس نے سلام کیا اور آگے والے نے جواب نہیں دیا تو وہ اپنا گناہ کا خود ذمہ دار ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہم نے سیکھی سلام کے بارے میں، تو اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ جب سیکنڈ پیراگراف جو حدیث کا دوسرا ٹکڑا تھا، کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے حقوق، کہ ایسی دعوت دے جس میں اللہ راضی ہو جائے، یعنی ایسی دعوت کو یا پھر منع کرے، یا ایسی دعوت سے گریز کرے، پرہیز کرے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ہم انسان سب سے زیادہ عدل پسند کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کون سا کام سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یعنی بری دعوت میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم اس دعوت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسی میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اور مقصد تھا دعوت میں شریک ہونے کا، یا دعوت کو روکنے کا، یا برائی کو روکنے کا، یا برے لوگوں کو سمجھانے کا، تو اس کے لیے آپ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا زیادہ ہے۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہم نے لیا تھا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق، جو حقوق ہے، کہ جب وہ کسی کو نصیحت کے لیے طلب کرے یا نصیحت کے لیے مشورے کے لیے بلائے تو اسے نصیحت مشورہ دے، اور اس کا کام اپنے کام سے زیادہ بہتر سمجھے، اس لیے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ انصاف پسند ہو سکتا ہے آپ سب سے اچھی بہتر ایڈوائس، بہتر مشورہ دیں، بہتر نصیحت دیں، جو وہ طلب کرے تو آپ انہیں اس سے بہتر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ وہ بزنس کھول رہا ہے اور آپ کا بزنس کھولنے کے اگلے دن ہی اس کا بزنس بند کروا دیں۔ پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے، ایڈوائس لی جائے، یا کسی سے نصیحت طلب کرے تو وہ امانت دار ہے، امانت داری سے مشورہ دے، ٹھیک ہے، بالکل امانت دار، یعنی بالکل جو ہم اپنے لیے بہتر کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر مشورہ اس سے دے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خیر خواہی کا جذبہ، یعنی ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ خیر کا ارادہ رکھیں، یعنی جب ہمارا کوئی بھائی کوئی بھی کچھ کام کرے تو ہمارے دل میں اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، کہ یہ مسلمان کے لیے غلط ہے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں برا سوچیں، دوسروں کے بارے میں خیر کا معاملات نہ کریں، دوسروں کے بارے میں نقصان کے بارے میں سوچیں۔ یہ مسلمانوں کا پیشہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ خیر خواہی کا جذبہ اگر ہم اچھی نیت سے دیں گے تو جیسی نیت رکھیں گے اسے ہم پر ایسے ہی اجر ملے گا۔ آج کا جو حدیث کا ٹکڑا ہے، جو چوتھا، یعنی جو 4 پیراگراف ہے، وہ انشاءاللہ آج لیں گے۔ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حقوق، کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو وہ چھینک کے بدلے الحمدللہ کہے، اور جو دوسرا مسلمان اس کی آواز سن لے کہ جب اس نے الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے گا۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق، جو حق ہے، کہ جب چھینک آ جائے تو پھر کیا کہے گا؟ الحمدللہ،
اور جب الحمدللہ ہم نے کہہ دیا تو پھر جو سامنے جس نے چھینک سن لی وہ یرحمک اللہ کہے گا، یعنی یہ ایک دوسرے پر حق ہے ہمارا۔ یعنی اگر آپ میری آفس کا دیکھ لے کہ اگر میری آفس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر چھینک آتی ہے تو وہ سوری کہتا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا غلطی کی، کیا میرا نقصان کیا۔ یعنی ایک بار چھینک کے لیے ایک بار سوری، دو چھینک کے لیے دو بار سوری، جتنے بار چھینکتے جائے گا سوری کہتے رہے گا کہتے رہے گا۔ لیکن دیکھیں ہمارے پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، پیاری بہنوں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی تعلیمات دی ہے کہ چھینک آنے والا کہے گا الحمدللہ، اور سامنے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور جب چھینک سن لے گا تو پھر اس کے بدلے میں اسے دعا ملے گی۔ یعنی جسے چھینک آئی تھی جب وہ سن لے گا یرحمک اللہ تو کہہ دے گا یہدیکم اللہ یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی چھینک آئی الحمدللہ، پھر اس کے بعد یرحمک اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم کرے، پھر اس کے بعد اس کا تیسرا جواب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حالات درست کرے۔ یعنی یہ سارا سب کچھ ایک جواب، سوال جواب، سارا کتنی صرف دعائیں آگے پاس ہو رہی ہے۔ کوئی اگر غیر مسلمان چھینک آ جائے اسے تو ہمیں اسے جواب دینا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان چھینکے پھر بھی وہ الحمدللہ نہ کہے تو ہم اسے کچھ جواب نہیں دیں گے، ہم خاموش رہیں گے، مگر ہمیں اسے تلقین کرنا ہے، ہمیں اسے بتانا ہے تاکہ اگلی بار وہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں یہودی آ کر بیٹھتے اور یہ گمان کرتے کہ ہمیں چھینک آ جائے، تو جب اگر چھینک آ جائے ہم الحمدللہ کہیں کہ اور رسول اللہ ہم پر یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرے، یہ کہہ دے۔ لیکن اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہدیکم اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح راستہ تمہیں دے۔ تو جب اگر کوئی کافر چھینک مارے تو ہمیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور اگر کوئی چھینک مارتا ہے مسلمان اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر ہم اس کے جواب میں اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسے تلقین کریں گے کہ آپ الحمدللہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیمات دی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ اچھا، حدیث کا یہ چوتھا ٹکڑا تھا، اور اس پہ حدیث کا ہم اب پانچواں ٹکڑا لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پر دوسرے مسلمان کا حق جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ یعنی یہ ایک ہم پر ہے کہ ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے پاس اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، ہم اگر اس کے پاس جائے، اس کے پاس جا کر دعا کرے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے پاس جاؤ، جب 7 بار جب یہ دعا پڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دے گا سوائے موت کے۔ یعنی ہر بیماری اس دعا سے ٹل جائے گی، ہٹ جائے گی، مٹ جائے گی، دور ہو جائے گی سوائے موت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور ہمیں اگر بیمار ہے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بیمار کی عیادت کرتے ہیں صبح کے وقت اگر 6 بجے عیادت کرتے ہیں تو پھر رات کے 6 بجے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھائی رات میں عیادت کرتا ہے، یعنی رات میں 6 بجے یا 7 بجے جس طرح عیادت کرتا ہے، صبح 7 بجے یعنی صبح کے 7 بجے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی صبح بھی جائے اور شام میں بھی جائے، بیمار کے پاس جائے، بیمار کی تیمارداری کی بیمار کو پوچھنے کے لیے، صرف حال چال پوچھنے کے لیے، تو 1,40,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی صبح 12 گھنٹے، شام میں 12 گھنٹے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت اس بندے پر برسا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ شخص یعنی جو شخص بیمار کی طرف جاتا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ اسے ایک جنت کا باغ مل جاتا ہے۔ یعنی جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے، جب تک لوٹتا نہیں، وہ جنت کے باغوں میں یعنی فروٹس میں، پھلوں میں بیٹھا ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، جنت کا ایک باغ بھی مل رہا ہے، جب تک ہے جنت کے باغوں میں ہے۔ صرف کچھ ہی میل کا تو سفر ہمیں کرنا ہے، یعنی کچھ ہی کلومیٹر تو ہمیں جانا ہے۔ آج تو ہمارے پاس گاڑی، ٹیکسی، ہر چیز موجود ہے، بس موجود ہے،
بس جانا ہے، بیمار کا حال چال پوچھنا ہے، بس ختم واپس۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم بیمار کے پاس جائے تو جب اس کے حال چال پوچھے تو کچھ نہ کچھ تو گفٹ لے جائے۔ یعنی آج شادیوں میں اگر جاتے ہیں تو بڑے بڑے پھول، فلاور، بوکے اور ڈھیر ساری چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت تو ہمارے بیمار بھائی بہن کو ہے۔ یعنی ایک ہمیں چاہیے کہ کوئی انویلپ لے جائے یا کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں لے جائے، کچھ نہ کچھ تو لے جائے، تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر جلدی سے وہاں سے نکل جائے۔ اس سے بیٹھنے پہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ہمارے لیے۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے کہ بس 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اس 70,000 فرشتے 12 گھنٹے لگاتار آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت برسا، اور ایک جنت کا باغ بھی مل رہا ہے۔ ہمیں اتنا بڑا جو اجر ہے وہ تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم میں سے کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی لڑائی ہو جائے دونوں کے بیچ میں مال کی وجہ سے یا پراپرٹی کی وجہ سے، پوری زندگی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، اب یہاں ملاقات کرنے کا وقت آ گیا۔ اگر جب وہ بیمار ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا بھائی ہماری بہن بیمار ہے، ہماری اس کی لڑائی ہے کافی سالوں سے پیسوں کے لیے پھر کوئی اور وجہ سے، یعنی وہ شدید بیمار ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پاس جائے، اسے معاف بھی کر دے اور اپنے بیمار بھائی بہن کو دیکھ لیں۔ یعنی ایک بہت بڑا، یعنی جو قطع تعلقی تھی وہ جڑ گئی پھر سے۔ یعنی اس حالات میں یعنی کافی دوریاں تھی، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو شیطان نے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 40 سال آپ دونوں کے بیچ میں گیپ رکھا تھا کہ لڑائی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے یا پراپرٹی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی بیماری کی عیادت کی وجہ سے یہ ساری کافی دوریاں پوری ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک ملاقات سے سب برخاست، یعنی دل میں جو کچھ تھا وہ سارا سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ بیمار کی عیادت کا۔ یعنی جب ہم بیمار سے ملے، یعنی جب اس سے ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ یعنی جو آپ اچھی دعا، جیسی آپ دعا کرو گے فرشتے آپ کے لیے ویسی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو شفا دے جلدی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، تو فرشتے اس کے لیے بھی جیسی آپ اس کے لیے دعا کرتے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے۔ اگر ہم اس بیمار کی جگہ اگر سوچے کیا ہوگا اگر ہم جو بیمار بستر پہ، اگر ہم وہاں پر ہیں، اگر ہمارا ہارٹ کا آپریشن ہو گیا، ہمارے کڈنی کا آپریشن ہوا، یا ہمارے سر کا آپریشن ہو گیا، یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے ہم آج اس بستر پر ہیں، تو کیا ہوگا ہمارا؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ ہم دنیا میں جو لوگ ہیں آج کتنے سارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم اچھی صحت کے ساتھ کھا رہے ہیں، اچھی صحت کے ساتھ سو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اپنے بیمار بھائی بہنوں سے جا کر ملنا ہے۔ ہاں، جو ہمارا بھائی بہن مسلمان بیمار ہے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، یہ سن کر ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا بہت بڑا جو اجر ہے وہ بھی پتہ چلے گا، اور سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ہمارا دل کتنا زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا اس بھائی بہن سے، اور ہمارے محبت کا مقام کتنا زیادہ ہے یا پھر کتنا کم ہے۔ یہ احادیث قدسی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پکڑے گا، بلائے گا، اسے کہے گا کہ اے میرے بندے، تجھے پتا تھا کہ میں بیمار تھا، تو کیوں نہیں آیا؟ کیا کہے گا اللہ کہ اے میرے بندے، تجھے پتا تھا کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اللہ، آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ یعنی آپ تو سبھی کو سب کچھ دینے والے ہو، زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، موت آپ کے ہاتھ میں ہے، صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ میں آپ کے پاس کیسے آتا؟ اللہ جواب دے گا، کیا تجھے پتا نہیں چلا؟ فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے فلاں فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ یعنی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ تو کیا اگر اللہ سوچ لے، اگر اللہ ہم سے سوال کر لے گا قیامت والے دن، کیا جواب ہوگا ہمارا؟
یعنی آج ہمارے 5-6 گھنٹے شاپنگ میں، 3-4 گھنٹے ٹی وی میں، 2-3 گھنٹے واک میں، 2-3 گھنٹے میٹنگ میں، 5-4 گھنٹے پارٹی میں، شادی میں، یعنی تمام ہمارا وقت کتنا نکل گیا۔ لیکن جب بیمار کی عادت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ تو بیمار ہے؟ اللہ کہے گا فلاں فلاں شخص میرا بیمار تھا، میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے خبر ملی دی تھی، تو نے کیوں اس کی عادت نہیں کی؟ تجھے پتا تھا تیرے اس عمل سے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، میں تیرے اس عمل سے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تو نے کیوں عادت نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے پتا تھا۔ اللہ کہے گا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس احادیث سے علماء لکھتے ہیں کہ بیمار کی عادت کرنا واجب ہے۔ اب سبھی کو پتا چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس عمل سے راضی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا ہم سے سوال کرے گا۔ آج سے آپ اور میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، جس کا بھی ہمیں پتا چلے کہ کوئی ہمارا بھائی، ہمیں خبر ملے کہ ہماری بہن فلاں فلاں جگہ ہاسپٹل میں یا پھر گھر میں بیمار ہو کر آئے یا پھر گئے تھے یا جا کر آنے والے ہیں یا جا کر آ گئے، صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر صرف دعا پڑھتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، بس 7 بار۔ ایک اور دعا ہے لا باس طہورا انشاءاللہ، یعنی یہ بیماری جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی یہ جو بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس کے بدلے اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، یعنی بیماری بھی چلی جائے گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ تو ہمیں اسے اس بات کی تلقین کرنی ہے، اسے بتانا بھی ہے، اور پھر ہمیں اس کے پاس بیٹھ کر 2 یا 3 منٹ اسے بتانا بھی ہے یہ کوئی بیماری ہے، یہ تو بیماری آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، نکل جاتی ہے، الحمدللہ یہ کہو کہ بیماری تم پر آئی تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے کہ میرا بندہ، میں اسے بیمار کرتا ہوں، میں اسے فلاں فلاں تکلیف دیتا ہوں، اس تکلیف میں بھی میرا بندہ کیا مجھ سے دعا کرتا ہے؟ اس تکلیف میں بھی کیا میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے؟ ہمیں اسے یہ سمجھانا ہے، بیمار کے پاس جا کے ہمیں اسے بتانا ہے، آپ، اور پھر یہ بھی کرنا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ بیماری جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہ بھی مٹ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں آپ پورے ہو جائیں۔ یعنی ہمیں اسے اچھی اچھی چیزیں بتانی ہے، ہمیں اسے یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ اس کے بدلے آپ کے گناہ بھی مٹا دے گا، آپ کے درجے بھی بلند کر دے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے تو اس کا دل کو تسلی ہوگی، اس کا دل کو آرام ہوگا، اور جب ہم یہ اس کا جب اسے ہم یہ باتیں کہیں گی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کے بارے میں بتائیں گے، تو اس کا دل اللہ کے طرف اور آئے گا، اس کا دل اللہ کی طرف شاید دور ہوگا اور لوٹ آئے گا، یعنی ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، یعنی وہ بھول گیا تھا پھر اسے یاد آ جائے، یعنی دنیا کے ماحول میں، دنیا کے چمک دمک سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا، ہو سکتا ہے جب وہ بیمار ہو جائے، جب آپ اسے دعا دینے کی وجہ سے وہ جتنا دور تھا دنیا کے ماحول میں گل مل گیا تھا، وہ اس سے دور ہو جائے اور اللہ کے اور قریب آ جائے اور اللہ کا ذکر کرے، کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے۔ ایک دعا اور بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے، جب مریض کے پاس جائیں، صبر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ کئی بیماریاں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے بیماریاں آتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ اس بیماری میں کتنی اچھی بات کرتے ہو۔ دیکھیں لوگ آج کہاں پر سٹیج پہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آپ کے اوپر، یہ باتیں اسے یاد دلائیں۔ اور سب سے ضروری چیز، جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں، اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ ہمیں جو بیمار ہے اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 5 لوگ جن کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک ہے بیمار، یعنی آپ جب بیمار کے پاس جاؤ، فرمائے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہے، بیمار کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، تو جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام دے، یعنی آپ اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کریں، یعنی آپ اسے اچھی چیزیں سنا سکتے ہو، اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہو، آپ اسے یہ بھی بتائیں کہ آپ یہ چیزیں یاد رکھیں، یہ فلاں 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 ذکر استغفار کریں، یعنی جب ہم جو بیمار کے پاس جائے، بیمار کی عادت کرے، اس کے بتائے کہ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آکسیجن پر رکے، آکسیجن پر دھڑک رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو کتنی بڑی نعمت دی، آپ بنا آکسیجن کے بات چیت کر رہے ہیں،
اور جب ہم اگر کسی بیمار کے پاس جائے، ایسا نہیں کہ بیمار ہم سے تنگ ہو جائے، ہمیں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، ایسا نہیں کہ سارا کا سارا بور یا بستر بیمار کے پاس لے جائے اور ہمارے بچے جو بیمار ہے اس کا آکسیجن کھینچ کر لے کر بھاگ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ بس کچھ منٹ وہاں پر جائے، انہیں دعا دے اور وہاں سے واپس پلٹ کر آ جائے۔ خدمت کرنا ایک الگ بات ہے، عیادت کرنا ایک الگ بات ہے۔ ہم نے آپ کو بس یہ بتایا کہ بس عیادت کرنے کا کتنا بڑا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ یعنی جانے سے پہلے اگر چاہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں یا ان سے بات کر لیں، یا جو بھی ہے آپ اگر ان سے بہتر پہلے جو بھی معاملات ان سے رشتہ دار سے دیکھ لیں کہ جائے 2 3 منٹ میں ملے، فارغ ہو جائے اور آ جائے۔ یعنی ہمیں بس انہیں تسلی دینی ہے، ہمیں انہیں یاد دلانا ہے کہ آپ بیمار تھے، ہم آپ کی بیمار کی عیادت کے آئے ہیں، آپ کو دعا دیتے اسل اللہ العظیم رب العرش العظیم یا اشفیق، کچھ تحفہ دیا ہے، کچھ دیا، بس وہاں سے فروٹ دے واپس، وہاں سے واپس۔ یعنی یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا کہ بیمار کی عیادت کرنا کتنا بڑا انعام۔ 70,000 فرشتے اگر صبح جاتے ہیں تو شام تک، شام میں جاتے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ حدیث کا چھٹا ٹکڑا لیتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق جب وہ مر جائے یعنی فوت ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک شروعات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی اگر شخص فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب ہم اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اس کو جا کر قبرستان میں دفنا کر آتے ہیں، تو اسے 2 قرات ثواب ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ 2 قرات ملتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا 2 قرات کے 2 قرات یعنی ایک قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ اور آپ کو اگر لگا لے کہ ایک احد پہاڑ تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی آپ سب جانتے ہیں جو عمرے کے لیے جاتے ہیں احد پہاڑ کی لمبائی کتنی ہے، لیکن وہ اونچائی کتنی ہے، لیکن لمبائی میں تقریباً 15 کلومیٹر ہے۔ اگر اتنا اجر ہمیں مل جائے کہ ایک جنازے کی نماز میں شریک ہونا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف جنازے کی نماز میں شریک ہو جائے تو 1 قرات، اور اگر وہ قبرستان میں جا کر دفنا کر آتا ہے تو پھر اسے 2 قرات ملتے ہیں۔ یعنی اگر جنازے کی نماز بھی پڑھ لے، چاہے وہ مرد و عورت ہے، تو اسے 1 قرات مل جائے گا، اور مرد اگر قبرستان جاتا ہے دفنانے کے لیے تو اسے ایک اور مل جائے گا، یعنی ٹوٹل 2 قرات۔ اگر کوئی صرف یہ عورت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورت قبرستان میں نہ جائے، لیکن یہ مرد کے لیے ہے۔ یہ سب اتنا بڑا انعام کیوں مرنے پر؟ یہ آپ کے دل میں، ہمارے دماغ میں ایک سوال دوڑ رہا ہوگا کہ مرنے کے اوپر بھی اتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ثواب دے رہا ہے، اجر دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں سمجھ جائے جب کوئی جنازے میں شامل ہم ہوتے ہیں، اپنا معاملات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہمیں اب دیکھ کر یاد آئے گی ہماری آخرت، کہ آج ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، دنیا کے ہمارے سامنے دنیا میں کل موجود تھے، وہ آج دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں یہ بات یاد دلائے گی کل میرا وقت بھی ہے۔ ہمیں بھی یاد آ جائے گا کہ جب دنیا کی جو چمک دھمک میں ہم ہیں مصروف ہے، کل ہمارا وقت آئے گا، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی خبر کے سوال، برزخ کی زندگی کے بارے میں، قبر میں کیا معاملات ہو رہے ہوں گے، یہ سارا سب کچھ دیکھ کر ہمیں عبرت ملے گی۔ اس وجہ سے جنازے میں شامل ہونے کا اتنا بڑا اجر ملا ہے، اتنا بڑا ثواب ملا ہے۔ یعنی جب ہم جنازے میں جائیں گے، جب ہمارے رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کل یہ تھے، آج ہم ہیں۔ ہمیں اور کافی زیادہ اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ سے اور زیادہ امید رہے گی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے دل میں اور اللہ جو یاد ہے وہ تازہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ بس اتنی وجہ سے جنازے کی نماز کے لیے، چاہے وہ 2 3 منٹ کی ہو، چھوٹی سی 2 3 منٹ کی نماز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا اجر دے رہا ہے، تاکہ ہمارے جو دماغ ہے اس میں سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ اللہ اتنا بڑا انعام کیوں دے رہا ہے، تاکہ ہمارا دل دنیا سے پھر جائے،
تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، ہمیں جنازے کو، میت کو دیکھ کر پتہ چلے آج وہ ہے کل ہم ہے، یعنی کل آج وہ اللہ کے پاس پیارا ہو گیا، کل ہماری باری ہے، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آج سے پھر استغفار کرے، آج سے جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھے۔ اسی لیے ایک حدیث جس کے 6 نقطے تھے، یعنی جو 6 پوائنٹ تھے، 6 ٹکڑے تھے، 6 پیراگراف تھے، اس میں کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے، کتنے بڑے ہمارے لیے کتنے بڑے سبق ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں، ہر کام میں اپنی نیت خالص کرنی ہے، یعنی ہر کام صرف اللہ کی خاطر ہو، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اجر دے گا، ہمیں لوگوں سے لینے دینے کی ضرورت نہیں۔ کہ ایک حدیث میں جس میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق، سب سے پہلے کہ جب ملاقات کرے سلام کرنا ہے، دوسرا جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا ہے، تیسرا جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اسے اچھی نصیحت کرنی ہے، چوتھا جب چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، پانچواں جب وہ بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی ہے، چھٹا جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ یعنی 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے ہم پر کتنی بڑی نعمتیں بھی یاد آ گئی ہمیں، یعنی ہم دیکھیں کہ کتنی ہم صحت مند ہیں، کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحیح سانس لے رہے ہیں، صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کے بیچ چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اچھے سے ہم صحیح سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کو اچھے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی تمام نعمتیں ہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو آستما ہے، کسی کو برین ٹیومر ہے، کسی کو فلاں فلاں بیماری ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے، یعنی اللہ کی تمام نعمتیں ہیں ہم پر، مگر بندہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو، آپ کو ایک وہ حدیث ہم نے پہلے بھی بتائی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش، تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کا جو مقام درجات ہے وہ جنت میں اونچا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا فلاں فلاں درجہ جنت میں موجود ہے، یعنی 70 90 80 پر وہ ہے، لیکن وہ اپنے عملوں سے وہ وہاں پر جا نہیں سکتا، تو میں اسے کیا کرتا ہوں، میں اسے آزمائش میں ڈالتا ہوں، میں اسے تکلیفیں دیتا ہوں، تاکہ وہ اس آزمائشوں کو جھیلے، تکلیفوں کو برداشت کرے، جب یہ پورے ہو جائے تو پھر اس کا میں وہ جو مقام ہے وہ اس کو وہاں تک پہنچاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، ہم گن بھی نہیں سکتے، یعنی اتنی نعمتیں ہم لکھتے لکھتے ہمارے پین ختم ہو جائے، ہماری زندگی کے سانسیں ختم ہو جائے، اتنی بڑی نعمتیں، ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ ایک اور سب سے بڑی ایک نعمت آپ دیکھیں، اور بہت بہت قیمتی، یہ حدیث کی کلاس جو آپ سن رہے ہو، یعنی آپ دنیا کی چمک سے دھمک سب چھوڑ کر، یعنی اس دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر آپ دین کے طرف دل لگایا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر آپ کلاس سنتے ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کام میں بزی کر کے رکھا ہے، صرف اللہ نے آپ کا دل دین کی طرف موڑ دیا ہے، باقیوں کو اللہ نے ان کے کاموں میں، ان کے کچنوں میں، ان کے بستروں میں، ان کے کاموں میں، ان کے بزنسوں میں، ان کے سفروں میں لگا کے رکھا ہے، لیکن اللہ نے سب کو چھوڑ کر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آپ کو یہ چھ حدیث کے ٹکڑے آپ کو سنیں، تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ ان پہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو، سبق ملنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کریں۔ آج جو ڈے 3 ہے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو 6 آج حدیث میں 6 ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق سنے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کہ ہم اپنا وقت دین کی طرف لگاتے ہیں۔ آپ اگر آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں بزی ہیں، ان کے پاس نہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج بحرین میں کتنے ایسے لوگ ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے روزہ رکھا، وہ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ روزہ رہے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ نماز پڑھے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دین کی طرف ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو اپنے گناہوں سے پاک کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی گندے اعمال میں لگا کر چھوڑ دیتا ہے،
اسی ڈرامے، اسی ٹی وی، اسی سیریل، اسی واٹس ایپ، اسی فیس بک، اسی انسٹاگرام میں لگے رہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ قرآن پڑھے، اللہ نہیں چاہتا قرآن پڑھ کر عمل کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی جنت میں جائے۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستے پر چلایا، دین کے طرف چلایا، دین سیکھنے میں لگا دیا ہمارا وقت۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ ڈے 3 آج کی جو کلاس یہیں پر روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔